الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک کلپ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ کلپ میں ایک پیر صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی؟ اس سوال کے جواب میں پیر صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی کتب میں جو کچھ لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کنز العمال کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ جن افراد نے آپ کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی۔ اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں آپ نے اشارہ کر رہے ہیں ابو بکر و عمر کی طرف رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں آپ نے حکومت کے معاملات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے زیادہ فضیلت دی اور ادھر چلے گئے۔ جی پیر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، اب اہل سنت والجماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ دیکھو، جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، کنز العمال، مسند امام احمد بن حنبل کے علاوہ کنز العمال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے۔ جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا۔ اصحاب رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی، مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی۔ یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے، کنز العمال کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں 4 افراد کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شامل نہیں تھے۔ کنز العمال کا یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تجہیز و تکفین نالوں زیادہ جو فضیلت دیتی اور ادھر چلے گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیر صاحب کے یہ الفاظ کس قدر صحابہ کرام سے نفرت پہ مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی محبت مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مسلمان صحابہ کرام سے شدید محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کیوں نہ ہو، ان کے کارنامے، ان کی خوبیاں، ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انسان ان سے محبت کرتا ہے چاہے یا نہ چاہے۔ اور عظیم ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو صحابہ کرام سے بغض و عداوت کے معاملات سے محفوظ رکھا۔ اور اللہ نے تو ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ مسلمان تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو مسلمان پہلے گزر گئے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رہنے دینا۔ تو بہرحال
جناب ابو بکر جناب عمر کے خلاف پیر صاحب نے گفتگو کی ہے، اور آخر میں سب صحابہ کرام کے خلاف کی ہے، کیونکہ آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کی تدفین میں حصہ نہیں لیا، جنہوں نے غسل دیا تھا انہوں نے ہی تدفین میں حصہ لیا۔ اور پھر سب سے آخر میں کہتے ہیں کہ اقتدار کے معاملات کو، حکومت کے معاملات کو آپ کی تدفین پہ ترجیح دی گئی۔ تو جائزہ لیتے ہیں اس معاملے کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام بالعموم اور شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی محبت ختم ہو جائے اور وہ آپ کو نظر انداز کر دیں اور اقتدار کو اور حکومت کے معاملات کو آپ پہ ترجیح دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آئیے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے فوت ہونے کی اطلاع ملی تو سیدھا آپ کے حجرے میں تشریف لائے اور آپ کے چہرے انور کو بوسہ دیا اور کہا تھا طبتا بی ابی انت و امی حیا و میتا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، جب آپ زندہ تھے تو آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، فوت ہوئے ہیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ جناب صدیق کی آپ سے محبت ہے۔ جہاں تک جناب عمر کی محبت کا تعلق ہے تو ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ کو فوت شدہ ماننے سے انکار کر دیا، اگرچہ ان کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں تھا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں اور فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، یہ ان کا دعویٰ درست نہیں تھا، لیکن یہ ان کی شدید محبت کا اظہار تھا۔ محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کو فوت شدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب صدیق تشریف لائے اور انہوں نے جناب عمر فاروق کے سامنے وہ آیتیں پڑھی جن آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے۔ تب جا کر جناب عمر فاروق نے مانا کہ آپ فوت ہوئے ہیں، اور جب مانا، یقین ہو گیا، تو آپ کی محبت میں اتنے غمگین ہوئے، آپ کی جدائی پہ اتنے غمگین ہوئے کہ زمین پہ گر پڑے، ان کی ٹانگوں نے ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جناب بکر جناب عمر نے آپ کا فوت ہونے کے بعد بھی کس قدر خیال رکھا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، اور روایت بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد قبر کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ قبر کیسی بنائی جائے، لحد بنائی جائے، بغلی قبر بنائی جائے یا سیدھی قبر بنائی جائے۔ اس اختلاف میں صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہوئیں تو جناب عمر فاروق نے کہا دھیان سے، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں شور شرابہ نہ کرو۔ تو اس روایت سے ایک تو پتہ چلا کہ جناب عمر فاروق صحابہ کرام کی اس میٹنگ میں موجود ہیں جس میٹنگ میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی قبر کس انداز سے بنائی جائے۔ دوسرے نمبر پہ ان کی آپ سے محبت کہ صحابہ کرام کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنے اس علمی اختلاف میں یہ نہ بھول جانا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں، آپ کا جسم موجود ہے، شور شرابہ نہ کرو، آہستہ آواز سے بات کرو۔ اور جہاں تک تعلق ہے جناب صدیق کا، تو میرے سامنے اس وقت امام ترمذی کی مشہور و معروف کتاب الشمائل ہے۔ یہ کتاب کس موضوع پہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں، آپ کے شمائل کے بارے میں، آپ کی عادات کے بارے میں، آپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں، آپ کے فوت ہونے کے بارے میں اور دیگر بہت سارے امور کے بارے میں۔ تو یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ امام ترمذی سالم بن عبید سے روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا اور جناب صدیق کا کیا کردار تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب صدیق تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور وہاں پہ یہ آیت پڑھی کہ انک میت و انہم میتون، کہ اللہ کے رسول آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جناب صدیق سے سوال ہو رہا ہے، یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے ساتھی آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول واقعی فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟
تو جناب صدیق نے کہا نعم بالکل فوت ہو گئے. فعلموا ان قد صدق. اس روایت کے بیان کرنے والے صحابی سالم بن عبید کہتے ہیں تب صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول فوت ہو گئے. تو آپ کے فوت ہونے نہ ہونے کا معاملہ کس نے حل کیا؟ جناب صدیق نے حل کیا, قرآن کے ذریعے حل کیا. دوسرا سوال ہوتا ہے ان سے, یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ اس سوال کا جواب دھیان سے سنیں. آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی. اس سوال کا جواب بھی اس روایت میں موجود ہے, اور بھی دلائل ہیں لیکن اس روایت میں بھی موجود ہے. جناب صدیق کہتے ہیں بالکل آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی یہ جو لفظ بولا گیا تھا جنازے کا, عربی میں کیا ہے؟ صلی. تو یہ تو درود پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے, تو کہتے ہیں یہاں پہ مراد نماز جنازہ نہیں ہے بلکہ آپ پہ درود پڑھنا ہے. آئیے جناب صدیق سے پوچھتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا, تیسرا سوال, وَكَيْفَ, نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی؟ تو کہا يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ. ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسِ. کچھ لوگ داخل ہوں, وہ کیا کہیں؟ اللہ اکبر. درود پڑھنے کے لیے اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے, وہ کیا کہیں؟ اللہ اکبر کہیں. اور پھر کہا کہ درود پڑھیں, یعنی کہ نماز جنازہ میں درود پڑھیں اور آپ کے لیے دعائیں کریں. یصلون و یدعون, جنازے میں درود پڑھا جائے گا, جنازے میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی اور اس کے بعد وہ نکل جائیں. پھر کہتے ہیں دوسرا گروپ داخل ہو, وہ بھی یہی کچھ کرے, پھر وہ نکل جائیں. ایسے ہی سب لوگ داخل ہوں اور نکلیں. تو نماز جنازہ کا معاملہ کس نے حل کیا؟ جناب صدیق نے. نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی یہ فیصلہ کس نے کیا؟ جناب صدیق نے کیا. اس کے بعد چوتھا سوال ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا صاحب رسول اللہ ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے رسول کو دفن کیا جائے گا؟ قال نعم, بالکل دفن کیا جائے گا. پانچواں سوال, اینا, کہاں دفن کیا جائے گا؟ قال فی المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ فإن اللہ لم يقبض روحہ الا فی مکان طیب. جہاں پہ آپ موجود تھے اور اسی دوران اللہ نے آپ کی روح قبض کی, اسی جگہ آپ کو دفن کیا جائے گا, کیونکہ جس جگہ اللہ نے آپ کی روح قبض کی وہ پاک جگہ ہے, وہی آپ کے شایان شان ہے. تو دفن کہاں کیا جائے گا یہ معاملہ کس نے حل کیا؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کہتے ہیں اس حدیث کے راوی سالم بن عبید, اور یہ صحابی ہیں, کہتے ہیں ثم امر ان یغسلہ بنو ابیہ, پھر جناب صدیق نے حکم دیا کہ آپ کو غسل کون دیں؟ آپ کے آل بیت, آپ کے چچا کے بیٹے, وہ لوگ آپ کو غسل دیں. اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارے امور تو جناب صدیق سے پوچھ کر حل کیے گئے. نماز جنازہ جناب صدیق کی تعلیمات کے مطابق, اور اس کی ترتیب بھی ان کی تعلیمات کے مطابق, دفن کیسے کہاں کرنا ہے ان کی تعلیمات کے مطابق, غسل کون دے گا ان کی تعلیمات کے مطابق سب کچھ ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب صدیق کا کردار آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے ذاتی امور کے لحاظ سے بھی شاندار اور آپ کے مشن کو سنبھالنے کے لحاظ سے بھی شاندار. آپ کا مشن, آپ کی احادیث, آپ کے دین کی حفاظت, آپ کی شریعت کی حفاظت, اس لحاظ سے بھی جناب صدیق کا کردار بڑا شاندار ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے, جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب صدیق آپ کے فوت ہونے کے بعد اقتدار کے معاملات میں مصروف کیوں ہوئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا اس وقت تک اقتدار کے معاملات حل ہو چکے تھے. آپ فوت کب ہوئے ہیں جی؟ سوموار کے دن. اور دفن کب کیا گیا آپ کو؟ منگل اور بدھ کی درمیانی رات. اس وقت تک جناب صدیق کی بیعت ہو چکی تھی, ان کو حکمران اور اللہ کے رسول کا خلیفہ مقرر کیا جا چکا تھا. اسی لیے تو وہ بطور خلیفہ یہ آرڈر دے رہے ہیں. اور کسی بھی بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد, کسی بھی وزیر اعظم کے فوت ہونے کے بعد, کسی بھی بڑے کے فوت ہونے کے بعد اس کا نیب فوری طور پہ مقرر کرنا نہایت ضروری ہے.
نیب مقرر ہونے کے بعد نیب کی نگرانی میں دیگر امور سر انجام دیے جائیں گے. تو جناب صدیق خلیفہ مقرر ہوئے اور ان کی نگرانی میں یہ امور سر انجام دیے گئے. تو اب میں دوبارہ آنا چاہوں گا اس موضوع کی طرف کہ کیا جناب صدیق خلافت کے امور میں، حکومت کے امور میں مصروف رہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ فوت ہوئے سوموار کے دن، تو انصاری جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے باسی تھے، مہاجرین اور قریشی لوگ تو مکہ سے آئے تھے، انصاریوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہم سب کے لیے ایک تھے، آپ کی حیثیت سب کے لیے بہت بلند تھی، ہم سب آپ سے پیار کرتے تھے، آپ سب کے حکمران تھے، اب آپ چلے گئے ہیں، اب ہم مدینہ کے رہنے والے، اب حکمران کون بنے گا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی، اور میٹنگ کہاں تھی؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں پہ یہ میٹنگ تھی. تو جناب صدیق کو کچھ انصاریوں نے بتایا کہ وہاں پہ اس معاملے میں میٹنگ ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ پہنچیں. چنانچہ جناب صدیق، جناب فاروق اور دیگر کئی سینئر صحابہ اکرام وہاں پہ پہنچے. کیوں پہنچے؟ اقتدار کے لالچ میں نہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کروانے کے لیے. آپ کا فرمان تھا، مشہور معروف حدیث تھی، الائمۃ من قریش، کہ حکمران کس قبیلے میں سے ہونے چاہیے؟ قریشیوں میں سے ہونے چاہیے. اور اگر انصاری اپنے میں سے کسی کو حکمران مقرر کر لیتے، بعد میں اس سے ہٹانا مشکل ہو جاتا. آج بھی اگر غیر قریشی کو حکمران بنا دیا جائے تو ہم اس سے بغاوت نہیں کریں گے، لیکن جب بھی نیا حکمران بنانے کی باری آئے گی اور ہم سے مشورہ لیا جائے گا، ہمارا اختیار ہوگا، تو ہم کہیں گے کس کو بنائیں؟ قریشی کو بنائیں. تو جناب صدیق، جناب فاروق اس لیے گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصاریوں میں سے حکمران بن جائے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی ہو جائے. وہاں پہ پہنچے، انہیں سمجھایا، حدیث بتائی، تو پھر طے ہو گیا کہ حکمران قریشیوں میں سے ہوگا. اب جناب صدیق چاہتے ہیں میں نہ بنوں کو اور بن جائے، اور جناب فاروق چاہتے ہیں میں نہ بنوں کو اور بن جائے. سب جان چھڑا رہے تھے. پھر جناب فاروق نے کہا نہیں، ہم حکمران اس کو بنائیں گے جس پہ اللہ کے رسول راضی تھے جبکہ اللہ کے رسول فوت ہوئے، اور وہ کون ہے؟ صدیق، یعنی کہ جن کو آپ نے اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا. تو جناب صدیق کی وہاں پہ بیعت کی گئی، اور یہ خاص لوگوں نے بیعت کی. بعد میں مسجد نبوی میں عام بیعت کی گئی، سب نے ان کو خلیفہ مان لیا، ان کی بیعت کر لی. اور جب جنازہ پڑھا گیا، جب تدفین کی باری آئی، تب تک اقتدار کے معاملات ختم ہو چکے تھے. یہ پیر صاحب جس روایت پہ اعتماد کر رہے ہیں اسے امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر، جناب عمر وہ انصاریوں کے پاس تھے اور آپ کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکے. تو یہ روایت ضعیف ہے. عروہ اس معاملے میں شریک نہیں ہوئے، عروہ صحابی نہیں ہے، عروہ صحابی، تو ان کی روایت مرسل قرار پاتی ہے، منقطع قرار پاتی ہے، ضعیف روایت ہے، اور پھر صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، صحیح روایات کے خلاف ہے. صحیح روایتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جناب صدیق، جناب فاروق اس معاملے میں مکمل طور پہ شریک رہے ہیں. اور پیر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام تدفین میں شریک نہیں ہوئے، تو کون ہوا ہے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں آل بیت کے چند لوگ، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا. اور وہ کون تھے؟ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عباس کے بیٹے، اور نبی علیہ السلام کے غلام، آزاد کردہ غلام. ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں راز کیا ہے. امام شابی سے سوال کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی فوت ہو جائے اسے غسل دینے کے حقدار کون لوگ ہیں؟ اس کے گھر والے، آل بیت. تو نبی علیہ السلام کے گھر والے، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ غسل دیں، ورنہ جناب صدیق کو موقع ملتا تو سب سے آگے ہوتے. انہوں نے تو قربانی دی ہے، انہوں نے پیچھے رہ کے کیا کیا ہے؟ قربانی دی ہے. جناب علی کو آگے کیا، ان کو اہمیت دی ہے. جناب عباس کو ان کا وہ مقام دیا ہے جو دینا چاہیے. یہ وہی صورتحال ہے کہ جب جناب فاروق اپنے زمانے میں کہہ سالی کی وجہ سے نماز استسقاء پڑھتے تھے اور دعا کے لیے آپ کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے میدان میں جاتے تھے، تو دعا کس سے کرواتے تھے؟ آپ کے چچا عباس سے کرواتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے. بلکہ جناب عمر فاروق کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے، آل بیت سے کتنی محبت ہے، آپ اندازہ کیجئے. کہا کرتے تھے آپ کو چچا عباس کو مخاطب کر کے کہ عباس، آپ کا مسلمان ہونا
مجھے اپنے والد کے مسلمان ہونے سے زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو تمہارے مسلمان ہونے کی بڑی خوشی تھی. اور جناب صدیق کہا کرتے تھے آل بیت کے بارے میں کہ میرے رشتہ دار ان کے مقابلے میں مجھے اللہ کے رسول کے رشتہ دار زیادہ پیارے لگتے ہیں. میں جس قدر اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہوں اتنا خیال میں اپنے رشتہ داروں کا نہیں رکھتا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا مجھے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے. یہ محبت ہے شیخین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے گھر والوں سے، آپ کے چچا سے اور آپ کے دیگر احباب سے. تو جناب صدیق، جناب فاروق آپ سے شدید محبت کرتے تھے. تو پیر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام نے تدفین میں شرکت نہیں کی، جبکہ انس بن مالک کہتے ہیں اور ان کی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت آئی ہے کہ جناب فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے آپ کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. اور انس بن مالک آل بیت میں سے نہیں ہے، غسل دینے والوں میں نہیں ہے، تدفین میں شامل ہیں. ایک اور روایت جناب انس بن مالک کی، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. کہتے ہیں امام احمد اسے اپنی مسند میں لے کر آئے، امام ترمذی شمائل میں لے کر آئے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو مدینہ روشن ہو گیا. اس سے زیادہ روشن دن مدینہ میں کوئی اور نہیں تھا. یعنی کہ آپ کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام کے دل جگمگا اٹھے، روشن ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ جب آپ فوت ہوئے تو اس سے زیادہ تاریک دن مدینہ میں کوئی نہیں تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک آل بیت میں سے نہیں ہے، اور بتا رہے ہیں سب کے بارے میں کہ پورا مدینہ ہی تاریک ہو گیا، یعنی کہ پورا مدینہ غمگین ہے. اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے دفن میں شریک تھے اور ہم نے آپ کی قبر پہ مٹی ڈالی، ابھی وہ مٹی ہم نے اپنے ہاتھوں سے جاڑی نہیں تھی کہ ہمارے دل تبدیل ہو چکے تھے. یعنی کہ وہ ہمارے دلوں کی حالت نہیں تھی جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے دفن میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ نہیں کہہ رہے میں، کہہ رہے ہم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی تدفین میں حصہ لیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تدفین آپ کی کہاں ہوئی ہے؟ حجرہ عائشہ میں. حجرہ عائشہ میں کتنی جگہ ہے؟ کتنے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں پہ؟ کتنے لوگ تدفین میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس ان امور کی نگرانی کی ہے، آل بیت کو مقدم رکھا ہے، ان کو ترجیح دی ہے، ان کو اپنے پہ اہمیت اور فوقیت دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود پیچھے تھے. جنازے کے موقع پہ بھی انہوں نے آل بیت کو پہلے موقع دیا، بنو ہاشم کو پہلے موقع دیا، بعد میں مہاجرین داخل ہوئے اور پھر انصاری داخل ہوئے جنازہ ادا کرنے کے لیے. اور یہی صورتحال جناب صدیق نے ہر معاملے میں یعنی کہ اس کو مد نظر رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، بالخصوص عشرہ مبشرہ، اور ان میں سے بھی بالخصوص خلفائے راشدین. ان میں سے ہر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، آپ پہ اپنی جان نچھاور کرنے والا. اور یہاں پہ آخری غلط فہمی کا خاتمہ کر دوں، پیر صاحب اور دیگر لوگ جو ان کے ذہن کے ہیں وہ یہ باور کراتے ہیں کہ جناب صدیق، جناب فاروق خلافت کے معاملات حل کرنے کے لیے ادھر چلے گئے، اور جنہوں نے غسل دیا انہوں نے آپ کو دفنایا، اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار کی خواہش نہیں تھی، ان کو اقتدار کی خواہش تھی. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اقتدار کا بھوکا نہیں تھا، اور جس نے بھی امارت میں دلچسپی لی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں مال جمع کروں، مجھے شان مل جائے، مجھے مقام مل جائے. اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے شریعت کو نافذ کرنے کا موقع مل جائے، اللہ کے دین کی خدمت کا موقع مل جائے، دوسرے مسلمانوں کی خدمت کا موقع مل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق مسلمانوں میں شریعت نافذ کرنے کا موقع مل جائے. اسی لیے اس موقع کی خواہش، یہ اس چیز کی خواہش کا اظہار جناب عباس نے بھی کیا، جناب علی نے بھی کیا
جو غسل دینے والے ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے. جناب عباس جناب علی کی ملاقات ہوتی ہے. جناب عباس جناب علی سے کہتے ہیں, چچا بھتیجے سے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ علی, میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا ہے, پڑھ لیا ہے, مجھے پتا ہے کہ ہمارے قبیلے عبد المطلب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا چہرہ فوت ہونے سے پہلے کیسا ہوتا ہے. میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے, آپ اسی بیماری میں فوت ہونے والے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے بعد اس معاملے کو کون سنبھالے گا, آپ کا خلیفہ کون ہوگا. اگر آپ ہمارے حق میں وصیت کریں گے کہ خلافت تم نے سنبھالنی, اقتدار تم نے سنبھالنا ہے, تو الحمدللہ. اور اگر آپ نے کہا کہ کوئی اور بنے گا تو کم از کم اللہ کے رسول ہمارے حق میں اسے وصیت کر دیں گے. تو جناب علی کیا کہتے ہیں آگے سے؟ جناب علی کہتے ہیں میں تو یہ کام بالکل نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے اور آپ نے حکومت کے معاملات ہمارے سپرد نہ کیے تو بعد میں کبھی بھی لوگ ہمیں حکومت نہیں دیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے اللہ کے رسول نے تمہیں نہیں دی تھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب علی کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں بھی لوگوں میں اللہ کی شریعت کو نافذ کروں, حکمران بنوں, اللہ کی حدود کو نافذ کروں. صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اقتدار کا بھوکا نہیں تھا, اور جس کے دل میں خواہش تھی تو اس لیے تھی تاکہ نبی علیہ السلام کے دین کی تنفیذ ہو سکے, جہاد کیا جا سکے اور مسلمانوں کی خدمت ہو سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو اپنے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں بغض و عداوت رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.